بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزمش کی 7ویں نشست کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حماد آسٹریلیا سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سر ذوالفقار مغل صاحب سیالکوٹ پاکستان سے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کا ذکر کریں گے۔ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اردو ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ انگلش: Allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing, and over their vision is a veil, and for them is a great punishment۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ڈسکشن کا رخ سر آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس آیہ کریمہ کے ہم جو ہے یہ مختلف تراجم کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ مولانا محمد جہانگیری، بڑا مقبول ترجمہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں اللہ نے، بریکٹ میں آگے ہے، یہ ذرا بڑی مزے کی بات ہے، بریکٹ ہے آگے، اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجہ میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ میں جب ان آیے کریمہ پر غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے جو سمجھ آتی ہے میں اسے اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی کہ جب آپ مفاد عاجلہ، جلدی والے مفاد کی طرف جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں پر جذبات کی پٹی بندھ جاتی ہے، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ غلطیاں کھاتی ہے۔ جیسے دیکھیے غصے کی حالت میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو بندہ پاگل ہو گیا ہے، یا اس کے دماغ کو غصہ چڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس وقت مجھے بتائیے، کیا اس بندے سے آپ جو ہے یہ کسی عقلی صحیح فیصلے کی توقع کر سکتے ہیں؟ یقیناً، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں پر جذبات کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ وہ پٹی ہے جس کے بعد اس کی ایک روش بنتی ہے، اور پھر جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں اسی طرح کا انسان کا جو ہے یہ پورے کا پورا بیہیویئر، اس کا پورے کی پوری جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا پورے کا پورا رویہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہاں سے اس کی ایک شخصیت بنتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈاکٹر صاحب شخصیت بن جاتی ہے، یہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ اس کے ایک غلط انتخاب کے نتیجے میں بنی تھی۔ مسکنسپٹڈ جو میں نے بات کی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مور اللہ لگاتا ہے، میرا خیال یہ ہے، اور یہ جو تراجم میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کو بریکٹ کیا ان کے انتخاب کے نتیجہ، یعنی جب آپ اپنی روش جو ہے اس کو کسی عارضی مفاد کے لیے کسی غلط سمت میں چن لیتے ہیں، جذبات کی پٹی باندھ لیتے ہیں، تو پھر اس کا ایک ریزلٹ نکلتا ہے، قانون خداوندی حرکت میں آتا ہے اور اس کے مطابق ایک فیصلہ صادر ہوتا ہے، اور اب اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ مور لگ گئی۔ اب اس کو ایک میں مثال سے اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں، زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ میں اور آپ
جو بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم لوہے کے 2 پیس لے لیں، ایک پیس کو ہم اپنے کمرے میں رکھ دیں اور ایک پیس کو ہم گھر کی چھت پہ رکھ دیں، تو 2-4 مہینوں کے بعد جو چھت کے اوپر ہم نے پیس رکھا ہوا ہوگا اس کو زنگ لگ گیا ہوگا، جبکہ جو ہم نے اپنے کمرے میں رکھا ہوگا اس کو زنگ نہیں لگے گا، اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے ہمارے انتخاب کے نتیجہ میں اس کے اوپر زنگ لگا، تو کیا اس زنگ لگنے کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے لگایا ہے؟ نہیں، یہ ایک انتخاب کا نتیجہ ہے اور اس نتیجہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اوپان می کہ میں نے ایک ایسی روش اختیار کی تھی، میں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس کے نتیجے میں وہ ہونا ہی ہونا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے ختم، ختم اللہ علی قلوب، ختم، جیسا کہ اس ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم الفاظ کو لغت کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی تو ختمہ ہوتا ہے چھپا دینا، ڈھانپ دینا، اس طرح بند کر کے محفوظ کر دینا کہ اس چیز کا کوئی بھی حصہ باہر نہ نکلے، باہر سے نظر نہ آ رہا ہو۔ جیسے کہ عربی زبان میں ختم الزرع، عرب اس وقت کہتے ہیں یہ جب وہ بیج کو مٹی کے اندر ڈالتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں اور پانی کی وجہ سے ایک لیئر بن جاتی ہے اور وہ بیج نظر آنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ختم الزرع، کہ ہم نے جو اپنی کھیتی ہے اس کو پانی دے کے اس بیج کو چھپا دیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ مٹی کے اندر بند ہو گیا ہے۔ شہد کی مکھی جب شہد لگا لیتی ہے تو ڈاکٹر صاحب وہ اس کا جو سیل ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ ایک چھوٹی سی جلی لگاتی ہے، اس جلی کو عرب جو ہے یہ ختم کہتے ہیں، یعنی اس نے اس کو بند کر دیا، شہد اندر محفوظ ہو گیا، اب اس جلی سے یہ باہر نہیں آ سکتا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کسی خط کو اس کے لفافے میں بند کرتے ہیں اور اس کے اوپر لاکھ لگاتے ہیں، لاکھ لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک سٹمپ کر دیتے ہیں، جب آپ اس کے اوپر سٹمپ کر دیتے ہیں اور وہ سٹمپ اس کے اوپر نظر آ رہی ہوتی، آپ نے لاکھ کے اوپر لگی ہوئی سٹمپ دیکھی ہے کبھی؟ جی جی اس بالکل کے نقوش اس کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ جو نقوش اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں نا جی، اس کو ختم کہتے ہیں، یعنی سیل بند کر دیا۔ تو اب دیکھیے آپ نے ایک چوائس جو ہے یہ کی، آپ نے ایک غلط چوائس کر لی، غلط چوائس کرنے کے بعد جس بندے نے، جس شخصیت نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ چوائس کرو گے تو یہ ہو جانا ہے، اس نے پھر اس کے اوپر جو ہے یہ وہ آپ کے اعمال کے نتیجے میں سٹیمپ کر کے اس کو سیل بند کر دیا۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس سیل کو اپنے اعمال کو چینج کر کے کھول سکتے ہیں۔ یہاں سے سورہ احزاب کی ایک آیت کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا، آیت نمبر 33، بڑی مشہور و معروف آیت ہے سورہ احزاب کی، جس میں خاتم النبیین کہا، نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کے اوپر پوری ایک جماعت کھڑی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جناب وہ مہر ہے اور وہ مہر کے ساتھ جو ہے یہ ایک اور بھی کوئی آنے والا آ سکتا ہے، جبکہ ابھی آپ نے اس لفظ کے معنیوں پر بھی غور کر کے دیکھ لیا ہے کہ ان معنیوں میں کہیں یہ نہیں آتا، بلکہ یہ تو ہے کہ کلوزڈ، بند، اور وہ دل بھی بند ہے اور وہ رستہ بھی بند ہے۔ نبی آخر الزمان آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے اور وہ سیل بند ہے، اور چونکہ نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، نبوت کسی کوشش کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتی، یہ عطائی معاملہ ہے، یہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی بندہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسی مہر سے پیغمبر ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ جو ہے یہ بٹکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے۔ وہ چاہے اس طرح کی کوئی بات
تصوف کی کسی سائڈ سے آئے یا اس طرح کی بات کسی مدرسے کی سائڈ سے کوئی آئے، یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سر اگر ہم عمومی رویے میں انسان کے عمومی رویے کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو جب ہم ایک چوائس کرتے ہیں، جب ہم فرض کریں کہ ایک بندہ ہے اور اس نے کسی معاشرتی دباؤ کے تحت اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. بڑی ایک عام سی مثال ہے، اس کو کسی نے کوئی بات پوچھی اور اس نے ناراضگی یا کسی بھی معاشرتی دباؤ کے تحت اس نے اس کو جھوٹ بول دیا. جب وہ شروع کرتا ہے نا جھوٹ بولنا تو اس کو اس کا ضمیر تھوڑا سا اندر سے آواز آتی ہے، یار تم جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہی جھوٹ بولتے جا رہے ہو. رات کو بھی وہ آواز آتی ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے وہ آواز اس کو آتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یار ایسا نہ کرو. اور یہ ساری معاشرتی برائیاں جو ہیں انسان کے اندر ایک وہ سسٹم رکھا گیا اور یہ سسٹم اس کو اطلاع دیتا ہے، یہ سسٹم اس کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے. یہ پہلی سٹیج ہے. اچھا جب وہ اس آواز کو نہیں سنتا، جب وہ کہتا ہے یار نہیں میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، مجھے یہاں پہ یہ کام کرنا ہی پڑنا، وہ پھر اگلی دفعہ پھر سے جھوٹ بولتا ہے تو تھوڑی آواز کم ہو جاتی ہے، پھر سے جھوٹ بولتا ہے، پھر سے جھوٹ بولتا ہے، اور ایک لیول آتا ہے کہ وہ جھوٹ یا وہ برائی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. کیا کہنے؟ جب وہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے تو مہر ابھی بھی نہیں لگتی، وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی ہے، وہ بندہ وہ کرتا جا رہا ہے. مہر لگنے کا ایک اصول ہے، جب وہ اپنی اس برائی کو وہ فخر سے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے نا، جب اپنی اس برائی کو وہ اپنی اچھائی جان رہا ہوتا ہے، جب اس کے اندر سے آواز آنے لگ جاتی ہے کہ یار تم تو بڑے ہوشیار ہو گئے ہو کہ تم جھوٹ بول کے لوگوں کو چارنا شروع ہو گئے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ برائی تمہارا پلس پوائنٹ ہے، یہ تمہارا نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے، اس وقت مہر لگ جاتی. یہ مہر لگنے کی سب سے بڑی نشانی ہے. جب تک وہ اس کو چھپاتا رہتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ضمیر کے اندر سے کچھ چھوٹی سی آواز اس کو ابھی بھی آ رہی ہے، یار چھوڑو، کیا بڑا اچھا کام تو نہیں ہے تم لوگوں کو بتا رہے ہو. جیسے ہی وہ اس کام کی تشہیر کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کو اچھائی کے طور پہ بتا کے لوگوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کی چوائس اور اس میں ضد کا بڑا عمل دخل ہے. یعنی پھر وہ ایک ضد کے لیول پہ چلا جاتا ہے، اور وہ ضد کا یہ لیول ہے کہ اس میں اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام بالکل ٹھیک ہے، اور اس کام کی وجہ سے لوگ مجھے جینیس مانتے ہیں اور یہ کام مجھے جاری رکھنا چاہیے. تو اس ضد کے نتیجے میں، اپنی چوائس کے نتیجے میں اس پہ وہ مہر لگ جاتی ہے. ایک واقعہ یہاں پہ بتاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو جہل کا. تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش اس کے پاس تقریباً کچھ 700 مرتبہ باقاعدہ اس کے پاس اسلام کی دعوت لے کے گئے، تو وہ ہر دفعہ وہ ریجیکٹ کر دیتا تھا. تو جب وہ بستر مرگ پہ تھا، مرنے والا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پھر چلے گئے اور آپ نے اسے کہا کہ اب تو اسلام قبول کر لو. تو وہ موت کی وہ عالم سے ان معاملات سے گزر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو پھر آ گیا، میں تمہیں کتنی دفعہ روکا تھا کہ نہ آیا کرو میرے پاس، نہ یہ اسلام کی دعوت دینے نہ آیا کرو میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے نا بس یہ اللہ کی طرح یہ ڈر لگتا ہے کہیں تم اللہ کو جا کے یہ نہ کہہ دو کہ میں نے تمہیں باقاعدہ اچھے سے دعوت نہیں دی تھی. تو وہ اس عالم میں وہ ضد کے اس لیول پہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگا جاؤ جاؤ، میں کہہ دوں گا، اللہ میرے سے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا تو آیا تھا، میں خود ہی نہیں مانا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کٹ کرتا ہوں، مجھے معاف جی جی کیجیے گا. یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے. انفیکٹ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ اس جنگ کے دوران ہوئی تھی کہ جب اس کی گردن کاٹی جانے لگی، جی تو جی جی اس وقت جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ اس سے بھی دلچسپ ہے. جی جی جب اس کی گردن کٹنے لگی ڈاکٹر صاحب، تو اس نے جو صحابی گردن کاٹنے لگا، اس نے اس سے کہا کہ میری گردن نا تھوڑی سی نیچے رکھ کے اس طرح کاٹنی ہے، عام لیول پہ نہیں کاٹنی. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھو گردنیں جب رکھی جانی ہے نا، تو یہ گردن ذرا بیچ میں پڑی ہوئی اونچی نظر آئے، پتا چلے سردار کی گردن.
یعنی جو ضد اور ہٹ درمی ہے، جو چوائس ہے آپ کی، یہ پھر آپ کے مفادات کی پٹی آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیتی ہے. وہ چاہے آج کا سیاستدان ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ اسی ابو جہل کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. خاندان جو ہے یہ جاخلا آج بھی چل رہا ہے. جی جی جی. جی تو یہ اس کے بعد ہمارے اوپر جو مہر لگتی ہے وہ اس چوائس کے نتیجے میں ہی لگتی ہے جو ہم نے خود سے میک کی ہوتی ہے، جو ہم نے خود ایک ڈیسیژن لیا ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک سر بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس پہ آپ بھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرف بات کریں، اس حوالے سے کہ اکثر لوگ جب انہیں بتایا جاتا ہے، جب انہیں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں یہ فلاں جو سماجی برائی ہے یا فلاں کام آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو وہ اکثر اوقات جو ہے وہ اپنے حالات کو، اپنے معاشرے کو اور مخصوص فیملی کی ڈائنامکس کو اس کا ذمہ دار قرار دے کے تو خود باہر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ تو اسی طرح چلتا ہے جیسے ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہ چیز بڑی قابل قبول، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ 18 سال سے 18 سال سے جو اوپر کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، وہ اپنے جتنے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. اگر معاشرے کی طرف سے، اگر سوسائٹی کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح چل دی ہے کہ 18 سال سے اوپر کا جو بھی شخص ہوگا، جو بھی ایک بالغ شخص ہے، وہ اس چیز کے قطع نظر کہ وہ کس معاشرے میں بڑا ہوا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر وہ سوشل پریشرز تھے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. یعنی وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے، جو بھی کچھ اس حوالے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کے اندر اس سٹیج پہ آ کے، اس لیول پہ آ کے اس کے اندر وہ جو سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، چوائس میک کرنے والا سسٹم، وہ اتنا میچور ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی چوائس کی ذمہ داری، جو اپنے ڈیسیژنز وہ لیتا ہے اس کی ذمہ داری اس کو معاشرتی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی اس کو لینی چاہیے. اور اس کے بعد اس کو اگر کچھ خرابیاں معاشرے نے یا کسی وجہ سے اس میں وہ آئی ہیں اس کی شخصیت میں، تو ان پہ کام کرنا چاہیے. اسی وجہ سے جس طرح سے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جسمانی اعتبار سے کوئی بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں پہ اس کو مسئلہ ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یار آپ نے ایکسرسائز کیا کرو، آپ جم جایا کرو، یہاں سے اس طرح آپ کرو گے ایکسرسائز تو آپ کچھ بہتر ہو جاؤ گے. تو سیم اسی اعتبار سے جو روحانی درسگاہیں ہیں، جو روحانی خانقاہیں ہیں، وہ آپ کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جو سماجی برائیاں آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئی ہوتی ہیں، تو وہ روحانی جم ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے جو روحانی معاملات ہیں ان پہ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. تو اس آیت میں 2 چیزوں کا سر ذکر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، کہ دلوں پہ جو ہے وہ سیل لگا دی، مہر لگا دی، اور اس کے بعد کانوں پہ مہر لگا دی. یعنی ایسے جو لوگ ہیں جب وہ ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آئیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کوئی بات ان کے نہ دل میں گھسے گی، نہ ہی کانوں پہ کوئی اثر ہوگا اس کا. تو قلوب کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس آیت میں، جو قلوب کا لفظ. یہ جو لفظ قلب ہے، تو یہ اس کا جو مادہ ہے، اب چونکہ جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم جو روٹ ورڈ ہے اس کو جو ہے یہ لیتے ہیں کاف لام بے، قلب. قلب جو ہے یہ ہے الٹنا پلٹنا. اس کا جو لغت میں مطلب لکھا ہوا ہے تو لوٹ پوٹ ہونا، یعنی اوپر کی چیز نیچے ہو جانا، نیچے کی چیز اوپر ہو جانا، عدلنا بدلنا. کسی چیز کو جو ہے یہ آپ اس کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں. کسی بھی چیز کا جو خالص ترین حصہ ہوتا ہے اسے جو ہے یہ قلب جو ہے یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. قلب کے ساتھ ایک اور لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، فواد. فواد بھی مرکز ہے، اور یہ مرکز جذبات ہے، یعنی جہاں پر آپ کے جذبات کا جو سینٹر ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے گا، قلب جو ہے یہ چونکہ خالص ترین آپ کے باڈی کا پارٹ ہے،
नतीजतन जब उसके ऊपर स्टैंप लग गई, उसका, इसको कलब को कलब कहते ही इसलिए हैं कि इसमें ख्यालात भी तब्दील होते रहते हैं, हर ख्याल के बदले में एक और ख्याल आता रहता है। लेकिन जब आप अपनी रविश जो है उसमें एक ही तरह के ख्यालात को बार बार जगह देंगे और वो ख्यालात आपके मुफाद के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, आपकी जो मुफाद की सतह है वो उसी के अंदर अंदर रह रहे होंगे, तो नतीजतन उस खालिस तरीन हिस्से के ऊपर जो है ये एक अब पर्दा आना है। वो कहते हैं ना, इसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ गया, इसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया, इसकी मत मारी गई। गिशावा जो अगला लफ्ज है वो बुनियादी तौर पर जो है वो आता है ढांप देना और छा जाना के मानों में, बेहोश हो जाना के मानों में, पर्दा के मानों में। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या शानदार इस आयत ने जो है वो आपके सामने एक पूरी कैफियत को बयान कर दिया है कि जब आप, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं ना जी, कि आप जिस तरह की सोचें सोचेंगे ना आप उसी तरह के हो जाएंगे, वो थिंक एंड ग्रो रिच वाली बात। तो ये आज थिंक एंड ग्रो रिच हुई, आज से 1400 साल पहले कुरान ने इसको एक अपनी 7वीं आयत में ही बता दिया कि जब आप एक ही तरह की मुफाद प्रस्ताना किस्म की सोच को लेके जाएंगे, आपकी अकल पे पर्दा पड़ जाना है, आपके दिल के ऊपर जो है ये एक मोहर जो है ये लग जानी है, जो आपके अमाल का नतीजा है, जिसका फाइल आप खुद हैं, उसका फाइल अल्लाह करीम, तो अल्लाह ने तो कानून बना दिया पर्दा लगने का। अब अल्लाह पाक ने तो जंग लगने का कानून जो है वो बना दिया, जो भी उस माहौल में जाएगा वो उस जंग से कैसे बच पाएगा, वो तो नहीं बचत होनी। तो गिशावा उस पर्दे को कहते हैं जो ढांप लेता है इस तरह कि उसके अंदर से कोई चीज ही नहीं बाहर आ रही होती, और वो बिल्कुल उसकी जो पोजीशन होती है वो बेखोशी वाली हो जाती है। तो अब जरा इस आया करीमा को आप अपनी फरासत से जरा देखिए और फिर इस पे बात कीजिए, यकीनन आपको बहुत मजा आएगा इन दोनों अल्फाज की, इस केमिस्ट्री को जो है ये जब आप मिलाएंगे तो। जी सर, बिल्कुल आप ये सही फरमा रहे हैं कि जब एक जगह का जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस ही करप्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आगे जो मामलात हैं वो उसी तरह से चलेंगे वो सारे। इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज, पिछले दिनों मैं एक अंग्रेज मोटिवेशनल स्पीकर का एक बयान सुन रहा था। वो कहता है कि इमेजिन करें, उस बंदे की पावर को इमेजिन करें जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उसने कहा कि आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात को उस लेवल पे ले जाएं कि आपको उनकी अ, आपके डिसीजन लेते वक्त वो आपके बीच में हायल ना हो, तो आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। यानी जो माइंड साइंसेस हैं, हमारी जो माइंड साइंसेस है वो इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं पे किसी भी चीज का किसी भी मफाद का बाहर से असर नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह डिसीजन मेकिंग की प्योरेस्ट फॉर्म ही ये है कि आप आजाद होके डिसीजन लें। अब अब बड़ी मजे की बात यह है कि उनके पास आजाद होने के लिए कोई चीज ही नहीं है। वो आजाद कहाँ कैसे हो उनकी। तो मैं एक दिन रास्ते में सर चलता हुआ जा रहा था, हर चीज को बिजनेस बना दिया। एक बहुत बड़ा बोर्ड मैंने देखा जिसमें जो है वो जो ये इनका जनाजा वगैरह होता है जब कोई बंदा फोत हो जाता है, तो उसके हवाले से लिखा हुआ था, एक एडवर्टाइजमेंट थी कि वो कंपनी जो है वो आपके कफन दफन का अरेंज करेगी। यकीन करे इतना दिलकश था, मेरा दिल किया यार मैं मर ही जाऊंगा, इतना जबरदस्त अरेंज कर रहे हैं ये। हर चीज को ऐसे बिजनेस बना दिया उन लोगों ने, हर चीज में चीजें ले आए हैं कि आप आजाद हो ही नहीं सकते इन ख्वाहिशात से। और एक मुसलमान के लिए अल्लाह ने कितना जबरदस्त सिस्टम बना दिया है, हर रोज नमाज पढ़ता है, हर रोज कहता है अल्लाह को जाके कि या अल्लाह मैंने तेरे अलावा मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर रहा हूँ। और उसकी प्रैक्टिस है, 5 टाइम उस चीज की प्रैक्टिस है कि आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को जो है ना वो तमाम सोचों से आजाद करके, उसकी नीयत में है इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी,
کہ میں پوری طرح یکسو ہو کر تیری طرف کھڑا ہوتا ہوں. تو ان کے پاس دیکھیے ان کے موٹیویشنل اسپیکر اس پوائنٹ پہ تو پہنچ گئے کہ ڈیسیژن میکنگ کی پیورسٹ فارم یہ ہے کہ آپ ان خواہشات سے آزاد ہو جائیں. لیکن اب آزاد کیسے ہونا ہے یہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ جو بھی کوشش کر لیں وہ دائمی حل ہو ہی نہیں سکتا. اور جہاں تک اس آیت کے آخری اب ہم الفاظ کی طرف جائیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. میرا خیال ہے سر ایک انسان کے لیے اب جب عذاب کا لفظ سامنے آتا ہے نا تو ہمیں ہمارے جو ذہن میں ایک امیج بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں عرش پہ اور فرشتوں نے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے ہیں وہ آگ والے اور وہ مارتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ اس سے دردناک عذاب کیا ہوگا کہ آپ اپنے خالق سے دور ہو گئے, آپ کو آپ کی اللہ سے محبت ہی نہیں. اس سے دردناک عذاب کیا ہوگا کہ جب آپ وہ حساب کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ امبیرس ہوں گے اپنے اعمال پہ, کیونکہ اس وقت تو یہ پردے شردے ہٹا دیے جائیں گے, آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جو آپ کی ضدیں تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا, وہ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے عجیب و غریب طریقے ہم لوگ آزماتے ہیں, یوز کرتے ہیں. تو یہ انسان کی سب سے بڑا عذاب, میرے نزدیک سب سے بڑا عذاب انسان کے لیے یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا. جی سر آپ اس پہ بات کیجیے. میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ جب آپ اپنی کوئی بھی روش کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کا جو ہے یہ ایک طرز فکر بننا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ طرز فکر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اکرام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو نتیجتاً آپ کے کانوں پہ بھی ڈاٹ لگ جاتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے آگے پردے چھا جاتے ہیں, آپ کی عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے, اور یہ پردے اتنے گہرے ہوتے جاتے ہیں, اتنے پکے ہوتے جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ سیل کی طرح بند ہو جاتے ہیں. اور جب اتنے گہرے ہو جائیں تو جس طرح لوہے کو زنگ لگ کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوہا رہتا ہی نہیں ہے, وہ زنگ ہی زنگ بن جاتا ہے, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہی وہ عذاب ہے جو آپ کو جو ہے یہ پھر بڑھاپے میں, آپ کو جو ہے یہ دنیا داری کے معاملات میں تکلیفوں, پریشانیوں, نفسیاتی, جذباتی, روحانی امراض کی شکل میں آپ کے اوپر چھا جاتا ہے. اور اس عذاب کی عملی تصویر آج کا ہمارا وہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود سکون نام کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پردے پڑ گئے ان پردوں کا ایک نتیجہ تھا, اور وہ نتیجہ ہے بے سکونی کی آخری منزل. اور وہ بے سکونی کی آخری منزل پھر بالآخر اس بندے کو جو ہے وہ یہ کہنے پہ یا تو مجبور کر دیتی ہے کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے, یا وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے, یا پھر وہ جو ہے یہ پریشان ہو کے یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کاہے کو آیا. لیکن چونکہ اس کے سامنے قرآن کی صحیح تعلیمات جو ہے وہ رکھی نہیں گئی, اس کو قرآن سے متعارف نہیں کروایا گیا, تو نتیجتاً وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. جی جی سر یہ بزم عشق جو ہے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہی ہے کہ قرآن کو ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. اس میں ہم صرف یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا, میں تو جب اس کو ان آیات کو اور ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو پرسنل لیول پہ ہی دیکھتا ہوں کہ ان چیزوں کا میرے سے اللہ تعالیٰ کیا مخاطب ہے, اور اسی ایکسپیرینس سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. میں سارے ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ان آیات پہ
غور کریں اس طرح سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اب جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم کی بات ہوتی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اس احتساب کریں کہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ دلوں پہ کسی وجہ سے تالے لگ گئے ہیں، اور کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس پہ لوگ آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کی بات سن ہی نہیں رہے. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کو کچھ چیز دی ہوئی ہے اور آپ اپنی مخصوص ذہنی کیفیت کے باعث اس جگہ پہ سٹک کر گئے ہیں کہ نہیں یہ بات میری سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. گنجائش پیدا کریں کہ قرآن پاک کی صحیح سمجھ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی بند گلی میں لے کے نہیں جائے، وہ آپ کے رستے کھول دے گی. قرآن پاک کو سمجھنے کا کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، بالکل ایک ہی اس کا کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ وسیع ہوگا اور آپ کے ذہن میں برداشت اور آپ دوسرے لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر آپ یا تو ترجمہ بدل لیں یا اپنے استاد بدل لیں یا پھر جو ہے اس کو جو ہے بہتر طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں. جی سر. جی، آج کی اس نشست کو اختتامیہ کی طرف لے جاتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ ایک دفعہ آیات کو تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الف لام میم. اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. انگلش ترجمہ. الف لام میم. This is the book which there is no doubt a guidance for those conscious of Allah, who believe in the unseen, establish prayers, and spend out of what we have provided for them, and who believe in what has been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what was revealed before you, and of the hereafter they are certain in faith. Those are upon right guidance from their Lord, and it is those who are successful. Indeed, those who disbelieve, it is all the same for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe. Allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing, and over their vision there is a veil, and for them is a great punishment. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ. رسولہ النبی الکریم. تو آج کے سیشن میں بزم عشق کے سیشن کی اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہوں یا سوالات ہوں اور کچھ کمنٹس ہوں تو آپ ہماری پوسٹ کے نیچے دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.